اسلام کا سب سے پہلا مارکا، جس کو حق و باطل کا سب سے پہلے مارکا کہتے ہیں، وہ غزوہ بدر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 اپنے جان نثاروں کو لے کر میدان میں اترے تو غزوہ بدر کا سب سے پہلا جو شہید ہے اس کا نام ہے حارثہ بنت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ غزوہ بدر کا سب سے پہلا شہید ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شہادت ہوئی تو ان کی والدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ بڑے خوبصورت لفظ بولے، قابل غور ہیں۔ حضرت حارثہ بن سراقہ جب شہید ہوئے تو یہ غزوہ بدر کے پہلے شہید ہیں۔ ان کی والدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو آ کے عرض کی، آقا میرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ، بتائیں اگر تو میرا بیٹا شہادت کے بعد گیا ہے جنت میں، صبر تو میں صبر کروں گی۔ اصل ہوا یہ تھا کہ حضرت حارثہ بن سراقہ کو سامنے سے کسی دشمن نے شہید نہ کیا، بلکہ تیر آیا، یہ نہ پتا چلا کہ تیر کہاں سے آیا، البتہ وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی والدہ کو تردد تھا کہ میرے بیٹے کو اب مقام کون سا ملا ہے، تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو آ کے عرض کیا، آقا اگر تو میرا بیٹا گیا ہے جنت میں تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ شہادت کے لیے صبر بڑا ضروری ہے۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر میرے بیٹے کو شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملی، اجتہدت علیہ فی البکا، پھر میں روؤں گی، میں چیخوں گی، چلاؤں گی کہ میرے بیٹے کو شہادت کے بعد بھی جنت نہیں ملی۔ یہ صحابیہ کے یہ جملے واضح کر رہے ہیں اگر شہادت کے بعد جنت ملے تو جنتیوں پہ رویا نہیں کرتے، تو جو ہو جنتی جوانوں کے سردار تو پھر ان پہ رونے کا مطلب کیا ہے، ہائے وائے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر تو میرے بیٹے کو جنت ملی ہے تو میں صبر کروں گی۔ تو بتائیں میرے بیٹے کو شہادت کے بعد درجہ کیا ملا ہے؟ تو مجھے بتائیں جنت کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ اتنا ہے، ایک عربی النسل گھوڑا 500 سال تک دوڑے تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ تو یوں ہر آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے، تو 7 آسمانوں کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے قریب جنت۔ تو بتائیں آقا میرے بیٹے کو درجہ کیا ملا ہے؟ تو میرے آقا جو اوپر پھر جنت کے بھی درجے ہیں، جنت 2-4 درجے نہیں بلکہ جنت کے تو 100 درجے ہیں۔ تو آقا بتائیں جنت ملی ہے کہ نہیں ملی، پھر جنت میں درجہ کون سا ملا ہے یہ بتائیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، ان ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی، اے ام حارثہ گھبرانا، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس کا مقام عطا کیا ہے۔ ایک تو جنت ملی ہے اور پھر یہ بھی واضح کیا ہے کہ جنت الفردوس ملا ہے۔ اب دیکھیں ابھی قیامت آئی نہیں ہے، ابھی فیصلے ہوئے نہیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرا کون سا امتی کہاں پہ جا رہا ہے اور اس کو درجہ کون سا مل رہا ہے۔